الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ سچے مومن کا شرف اس کی رات کی نماز میں ہے۔ رات میں تہجد کی نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں انسان کے لیے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کو ملے گا تو آپ نے فرمایا، اس کو جو شیریں کلام ہو، میٹھی گفتگو کرتا ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم بھی اس ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ اللہ اکبر! صرف اس حدیث کو سن کر ہی انسان کے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دور اٹھتی ہے۔ پھر ذرا سوچئے کہ اب جب کہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، ہمارے رب کی رحمتوں، برکتوں اور اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور انعامات کا کیا ہی عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس مبارک مہینے کو پائیں اور اس میں اپنے گناہ معاف کروائے بغیر اس مہینے سے گزر جائیں، اور اتنا بڑا انعام ہمیں صرف رمضان کی ہر رات میں کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ معافی مانگنا چاہتا ہے، زیادہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اپنی عبادات کو اور بھی بڑھا سکتا ہے اور اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ احادیث چھوٹے گناہوں کی بخشش کے بارے میں ہیں، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو بے شک اللہ اپنی رحمت سے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔